جگاؤ گے تو بہت اہم بات کہتا ہوں آج اس بہت خوبصورت ڈائز سے. یہ سچ ہے کہ پچھلے 20 سال سے ہمیں کٹ گھرے میں اتنی بری طرح رکھا گیا ہے, ہماری نسلوں کا اتنا بڑا نقصان کیا گیا ہے پچھلے 20 سال میں. بہت پلان کر کے, بہت ٹارگٹ کر کے ان فاسسٹ طاقتوں نے بہت پلان کر کے ہمارا نقصان کیا ہے. لیکن اس کا ایک فائدہ بھی ہوا ہے نوجوان دوستو. اس فائدے کے پہلو کو جلدی کوئی نہیں سمجھے گا. اس کا ایک فائدہ یہ ہوا ہے کہ کشمیر سے لے کر کے کنیا کماری تک اور نیپال کے بارڈر سے لے کر کے راجستھان کے بارڈر تک ڈنڈا لے کر کے بھینس چرانے والا عام مسلمان بھی یہ مان چکا ہے کہ اگر اس ملک میں زندہ رہنا ہے تو بچوں کو پڑھانا پڑے گا. یہ احساس جاگا ہے. دنیا کا کوئی ملک, دنیا کا کوئی سسٹم پرفیکٹ نہیں ہوتا. میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں, دنیا کا کوئی سسٹم پرفیکٹ نہیں ہوتا. مائک پر کھڑے ہو کے کتنا بھی کوسا جائے, کتنی بھی گالیاں دی جائیں, نظام ایسے نہیں بدلے گا. نظام بدلنا چاہتے ہو تو سسٹم کا حصہ بنو. تصور کرو کہ اگر ایک تھانے میں تمہارے نام کا ایک سپاہی آ جاتا ہے تو تھانے کا نظام بدل جاتا ہے. جس دن تم کسی ضلع میں کلیکٹر بن کے بیٹھو گے, جس دن تم کسی ضلع میں سپرنٹینڈنٹ آف پولیس بن کے بیٹھو گے, اس دن ضلع کا حال کیا ہوگا. اگر اس ملک کو سدھارنا چاہتے ہو, اپنا حق لینا چاہتے ہو تو بیوروکریسی پہ قبضہ کرو. اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. انجینئرنگ پڑھا لو گے بچوں کو, ڈاکٹریٹ پڑھا لو گے بچوں کو, اپنے بچوں کو بہت بڑا بزنس مین بنا دو گے, ارب پتی بن جاؤ گے, تمہارا فائدہ ہوگا, خود کا فائدہ ہوگا. لیکن اگر نسلوں کا فائدہ کرنا چاہتے ہو تو صرف بیوروکریسی پہ قبضہ کرو, پاور اپنے ہاتھ میں لو. اور شمیم بھائی میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں, بہت بڑا کام کر رہے ہیں. ایک کام یہ بھی شروع کریے سول سروسز کے لیے, یعنی کہ آئی ایس آئی پی ایس کی پڑھائی کے لیے, اس کی پریپریشن کے لیے, کوچنگ کے لیے ایک فری انسٹیٹیوٹ ڈالیے. میں نے الہ آباد میں ڈالنے جا رہا ہوں اور میں دعوت دیتا ہوں اپنے نوجوان دوستوں کو. اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے اس ملک میں. گریجویشن کرنے کے بعد ایک مہم بنا لیجئے کہ ایک وقت کم کھائیں گے لیکن آئی ایس بن کے دکھائیں گے, آئی پی ایس بن کے دکھائیں گے. یہ قسم کھائیے. اور آج یہاں سے جانے کے بعد میں تمہیں پوری چھوٹ دیتا ہوں. میں مانتا ہوں کہ ہماری نئی نسلیں تھوڑی سی بدماش ہیں, ہماری نئی نسلیں تھوڑا سا ہیرو گیری میں زیادہ رہتی ہیں, شاہ رخ, سلمان اور عامر کی فین زیادہ ہیں. اس بات پر ہمارے بڑے بزرگ چڑھتے بھی ہیں, لیکن پھر بھی میں تمہیں چھوٹ دیتا ہوں. جتنا چاہو مستی کرو, جتنا چاہو گھومو پھرو, جس طرح کی چاہو ٹی شرٹ پہنو, جینز پہنو, لیکن دو چیز زندگی میں عہد کر لو. کچھ بھی کرو لیکن اذان ہو تو مسجد کا رخ کر لو, جاؤ نماز پڑھو, اس کے بعد جو کرنا ہے کرو. کیونکہ نماز ہر چیز سے روکتی ہے, ہر برائی سے روکتی ہے. ایک دن انشاءاللہ تمام برائیاں ختم ہو جائیں گی. اور دوسری ایک بات اپنے دل کے اندر بیٹھا لو کہ نہیں, بہت ہو چکا, بہت جھیل چکے ہمارے بڑے بزرگ, بہت جھیل چکے ہمارے پرکھے. اب انشاءاللہ ہم پڑھیں گے, ہم سسٹم کا حصہ بنیں گے, ہم پاور کا حصہ بنیں گے. انشاءاللہ ہم یہ کریں گے. اگلی سال جب میں یہاں آؤں تو میں امید کروں کہ وہ انسٹیٹیوٹ شروع رہے گا شمیم بھائی. اور آج یہ آپ بہت بڑا ویلفیئر ٹرسٹ چلا رہے ہیں. میں بہت چھوٹا سا شاعر ہوں, میری بڑی چھوٹی سی اوقات ہے, لیکن میں آج یہاں گھوشنا کر رہا ہوں, یہ بات کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ آج آپ جب ملیے گا پروگرام کے بعد تو میں اس انسٹیٹیوٹ کے لیے ابھی سے اپنی طرف سے آپ کو 21,000 روپے ابھی سے ڈونیٹ کر رہا ہوں. اسے رکھیے گا اور شروعات کریے گا. انشاءاللہ ایک مہم شروع کریے. قوم سوئی ہے اس کو جگاؤ گے تو, ایک اشارہ جگا دیتا ہے, ایک جھٹکا جگا دیتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ ایک بے جان لٹکتے ہوئے سولی پہ جسم نے آپ کو بھی کہیں نہ کہیں جھکجھورا ہے, بیدار کیا ہے. تو جاگ جائیے. اگر آپ عدالتوں میں جج ہوتے, اگر آپ عدالتوں میں وکیل ہوتے تو شاید بات اتنی خراب نہ ہو پاتی. بنو, حصہ بنو. قوم سوئی ہے اس کو جگاؤ گے تو, قوم سوئی ہے اس کو جگاؤ گے تو, یہ سمجھ لینا ہم لوگ طوفان ہیں, ہم مسلمان ہیں, ہم مسلمان ہیں, ہم مسلمان ہیں,
ہم مسلمان ہیں، میرے بھارت تیری آن ہے شان ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ بہت شکریہ، بہت محبتیں۔ اور آخر میں جاتے جاتے بس ایک چھوٹی سی نظم کا ایک بند پڑھ کے جا رہا ہوں، اور یہ بھی کہہ رہا ہوں دوستو کہ میں نے آج بات تو ایک بڑی سی بات اللہ نے مجھ سے کہلوا لی ہے۔ آپ جتنی بڑی تعداد میں ہیں، اگر آپ شمیم کو ایک ایک روپیہ بھی دیں گے روز، تو انشاءاللہ وہ ایجوکیشن سسٹم کا جو وہ انسٹیٹیوٹ ہے وہ بہت اچھے سے رن کرے گا۔ گٹکے میں سے 1 روپیہ خرچ کر دینا کہ چلو یہ آنے والی نسلوں کے لیے دے رہا ہوں، یہ کر لو گے تو انشاءاللہ 10 سال میں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ 10 سال میں بدلتے ہوئے ہندوستان کو دیکھ رہا ہوں۔ میں تو وہ خواب لے کے چلا ہوں۔ جب میں مشاعروں میں آیا چچا تو مجھ سے یہ کہا گیا کہ عمران صاحب جو پڑھ رہے ہو اس میں شاعری نہیں ہے، جو پڑھ رہے ہو اسے ادب میں کہیں جگہ نہیں ملے گی، جو تم پڑھتے ہو نظمیں وہ مرنے کے بعد کتابوں میں نہیں پڑھائی جائیں گی۔ تب میں نے چھاتی ٹھوک کر کے اپنے بڑے شاعر دوستوں سے یہ کہا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ جو پڑھ رہا ہوں اسے ادب میں جگہ نہیں ملے گی۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میں جو پڑھ رہا ہوں اسے میرے مرنے کے بعد کتابوں میں نہیں پڑھایا جائے گا، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ انشاءاللہ میں جیتے جی انقلاب ضرور پیدا کر جاؤں گا۔ میں اس کوشش میں لگا ہوا ہوں، میں اس مہم میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اس مشن کا حصہ بنیے، پڑھائیے اپنے بچوں کو۔ جب تک پڑھاؤ گے نہیں، وہ تو چاہتے ہیں کہ ہم جاہل رہیں، وہ تو چاہتے ہیں کہ ہم پنچر جوڑنے والے بن کے رہ جائیں، وہ تو چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں صرف ٹرک اور ٹیکسی کا اسٹیئرنگ رہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم صرف پلے دار بن کے رہ جائیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم صرف مزدور بن کے رہ جائیں۔ لیکن میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، اور میری مائیں بہنیں بھی یہاں بیٹھی ہیں، سب سے بڑی گزارش آپ سے کرتا ہوں، آپ کسی بچے کا سب سے پہلا اسکول ہوتی ہیں۔ آپ اپنی گود میں جب بچے کو لیتی ہیں تو اسی دن طے ہو جاتا ہے کہ اس بچے کو بننا کیا ہے۔ آپ عہد کریے کہ گھر سے ایک چٹکی جو ہے آٹا وہ ہر دن رکھے جائیں گے اس بچے کی پڑھائی کے لیے، لیکن بچے کو پڑھائیں گے۔ یہ عہد کر لیجئے، تھوڑا سا اپنے آپ کو بدلیے، انشاءاللہ نظام بدلے گا۔ میں ایک بہت چھوٹی سی نظم کا ایک بند پڑھ دوں، بہت سارا وقت ہو گیا، 11 بجنے کو آ گئے، اس کے بعد چونکہ پرائز ڈسٹریبیوشن بھی ہونا ہے، میں ایک مدرسہ